بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے کتب خانوں میں قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں تھی۔ آغاز میں تو احادیث کے لکھنے کا بھی رواج نہیں تھا۔ بہت کم صحابہ ایسے تھے کہ جو احادیث کو لکھا کرتے تھے، ورنہ عمومی طور پر صرف قرآن پاک کو لکھنا، قرآن پاک کو پڑھنا اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے مدد لینا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے کتب خانوں میں سوائے قرآن کے کوئی کتاب نہیں تھی۔ اگر قرآن کے علاوہ کسی ذریعے سے انسانوں کو راہ راست پر لایا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھے، آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، مخالفت میں اس حد کو پہنچے ہوئے تھے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ان کو بھی اللہ رب العزت نے جو ہدایت دی وہ قرآن کے ذریعے سے دی۔ دیگر جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ قرآن کے ذریعے سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے تھے اور لوگ اس کو سن کر اثر لیتے تھے اور ایمان لے آتے تھے۔ جب سے ہم مسلمانوں کی زندگیوں سے قرآن پاک نکلا ہے، اس وقت سے ہماری زندگیوں کے اندر مسائل، پریشانیاں اور بے راہ روی آئی ہے۔ قرآن وہ راستہ ہے، وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے جسمانی، روحانی تمام امراض کا علاج ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو دلوں کی شفا قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم پہلے چلے گئے تھے قرآن کی تعلیم کے لیے، وہاں کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ جب حضور وہاں پہنچے اور مدینہ کا ماحول بدلا ہوا پایا تو آپ علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر سے پوچھا کہ مصعب، تم نے ان لوگوں پر کیا جادو کیا؟ تو حضرت مصعب بن عمیر نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ادخلت القرآن فی بیوتہم، میں نے قرآن ان کے گھروں میں داخل کر دیا، یہ اس کا نور ہے جو ان کے چہروں پر نظر آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا قرآن لوگوں کو سناتے تھے، وہی سکھاتے تھے۔ اسی کے لیے آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ اور یہ مجھ سے اور آپ سے خطاب بعد میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے، عمر فاروق سے، عثمان و علی سے پہلے ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی ان حضرات کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا روزانہ کی بنیاد پر معمول ہونا چاہیے۔ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، شیاطین اور جنات وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت وہاں پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔